کارل لافے ٹکر ایک طوائف کے یہاں پیدا ہوئی۔ اس کی والدیت کے خانے میں اس کی ماہی کا نام لکھا گیا۔ گندے ماحول اور عدم توجہ کے باعث 8 برس کی عمر میں اس نے سگریٹ نوشی شروع کر دی اور بمشکل 10 برس کی عمر میں اس نے چرس پینا بھی شروع کر دی۔ پھر 1983 کی وہ رات آ گئی جب اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک جوڑے سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں جوڑے کو ہلاک کر کے یہ دونوں فرار ہو گئے، لیکن چند ہی ہفتوں میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا اور ٹیکساس کی عدالت نے دونوں کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد اپیلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہو کر جیل میں انتقال کر گیا، جس کے بعد وہ تنہا رہ گئی۔ جیل حکام کو اس حادثہ کا کوئی علم نہیں جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ لڑکی جو بات بات پر جیل انتظامیہ کو ننگی گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اچانک اپنا زیادہ تر وقت بائبل کے مطالعے میں گزارنے لگی۔ وہ نشئی عورت جو ہر وقت سگریٹ اور شراب کا مطالبہ کرتی رہتی، اب زیادہ تر روزے سے رہنے لگی اور اب خدا اور مسیح کے سوا کسی چیز کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ ایک طوائف زادی اور قاتلہ کی جگہ مبلغہ بن گئی، ایک ایسی مبلغہ جس کے ایک ایک لفظ میں تاثیر تھی۔ پھر اس نے جیل ہی میں شادی کر لی اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی مہک جب جیل سے باہر پہنچی تو اخبارات کے رپورٹر جیل پر ٹوٹ پڑے اور امریکہ کے معاشرتی زندگی میں بونچال آ گیا، یہاں تک کہ پوپ جان پال نے بھی زندگی میں پہلی بار عدالت میں کسی قاتلہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ سزائے موت سے 15 روز قبل جب لیری کنگ جیل میں ٹکر کا انٹرویو کرنے گیا تو دنیا نے CNN پر ایک مطمئن اور مسرور چہرہ دیکھا جو پورے اطمینان سے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ لیری نے پوچھا، تمہیں موت کا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ ٹکر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، اب مجھے صرف اور صرف موت کا انتظار ہے۔ میں جلد اپنے رب سے ملنا چاہتی ہوں، اپنے کھلی آنکھوں سے اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں جس نے میری ساری شخصیت ہی بدل دی۔ انٹرویو نشر ہونے کے دوسرے روز پوری امریکہ نے کہا، نہیں، یہ تو وہ ٹکر نہیں ہے جس نے 2 معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا، یہ تو ایک فرشتہ ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو سزائے موت دینا انصاف نہیں، ظلم ہے۔ رحم کی اپیل ٹیکساس بورڈ آف پارڈن ان پیرویل کے سامنے پیش ہوئی۔ 18 رکنی بورڈ نے کیس سننے کی تاریخ دی تو 2 ممبروں نے چھٹی کی درخواست دے دی، جبکہ باقی 16 ممبران نے سزا معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کا فیصلہ سن کر عوام سڑکوں پر آ گئے اور ٹکر کی درخواست لے کر ٹیکساس کے گورنر جارج بش کے پاس پہنچ گئے۔ امریکہ کے معزز ترین پادری جیسی جیکسن نے بھی ٹکر کی حمایت کر دی۔ گورنر نے درخواست سنی، جیسی جیکسن و ہجوم سے اظہار ہمدردی کیا، لیکن آخر میں ایک کے معذرت کر لی، مجھے قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے گورنر بنایا گیا ہے، مجرموں کو معاف کرنے کے لیے نہیں۔ اگر یہ جرم فرشتے سے بھی سرزد ہوتا تو میں اسے بھی معاف نہ کرتا۔ موت سے 2 روز قبل جب ٹکر کی رحم کی اپیل سپریم کورٹ پہنچی تو چیف جسٹس نے یہ فقرے لکھ کر درخواست واپس کر دی، اگر آج پوری دنیا کہے کہ یہ عورت کارل لافے ٹکر نہیں، ایک مقدس ہستی ہے، تو بھی امریکن قانون میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ جس عورت نے قتل کرتے ہوئے 2 بے گناہ شہریوں کو کوئی رعایت نہیں دی، اسے دنیا کا کوئی منصب رعایت نہیں دے سکتا۔ ہم خدا سے پہلے ان 2 لاشوں کے سامنے جواب دہ ہیں جنہیں اس عورت نے ناحق مار دیا۔ 3 فروری 1998 کی صبح 5:45 بجے ٹیکساس کے ایک جیل میں 38 سالہ کارل لافے ٹکر کو زہریلا انجیکشن لگا کر سزائے موت دے دی گئی۔ 4 فروری کو جب CNN سے کارل لافے ٹکر کی موت کی خبر نشر ہو رہی تھی تو میں نے اپنے ضمیر سے پوچھا کہ وہ کیا معجزہ ہے جو امریکہ جیسے سڑے ہوئے بیمار معاشرے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو حافظے میں حضور سرور کونین کا وہ قول گونج اٹھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول زری چمکنے لگا، معاشرے کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ جو عدالت عوامی احتجاج یا حکمرانوں سے متاثر ہو کر اپنے فیصلے بدل لے وہ عدالتیں نہیں بادبانی کشتیاں ہوتی ہے جن کی منزلوں کا تعین میں اللہ نہیں ہوائیں کرتی ہے۔